رخصت ہو گئے ہیں حضرات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں خود اپنے بھی لیے بخشش کی دعائیں کیا کرو اور اپنے مرنے والوں کے لیے بھی بخشش کی دعائیں کیا کرو آؤ ذرا دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان سے گزر رہے ہیں قبر کے پاس سے آپ کا جب گزر ہو رہا ہے تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرالے انداز میں مشفق و مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا جتنا خیال رکھنے والا وہ عظیم الشان پیغمبر وہ عظیم الشان نبی جو پیدا ہو تب بھی امتی کا خیال رکھے جب مکہ کی وادیوں سے گزر ہو تب بھی اس امت کا خیال رکھے مدینہ کی وادی میں چلے تب بھی اس امت کا خیال رکھے اور جب قبر سے حضور کا گزر ہو تب بھی اس امت کا خیال رکھے وہ کتنا مہربان اور مشفق رسول ہوگا جو ہر لمحہ ہر لہجہ اس امت کا خیال رکھ کر اس دنیا سے ظاہری حیات کے ساتھ پردہ فرمائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے مدینہ کی وادی میں کیا دعا فرما رہے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور اے اہل قبر اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اللہ کی برکتیں نازل ہو اے میرے امتیوں اے میرے صحابہ تم مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہو میں تمہارے پاس تشریف لاؤں گا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے کائنات فرماتا ہے اپنے لیے بھی بخشش کی دعائیں کرو اپنے مرنے والے کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو اب مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ نے فرمایا اپنے لیے بخشش طلب کرو اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش طلب کرو اور مصطفیٰ مدینہ کی وادی میں چل رہے ہیں مصطفیٰ مدینہ کے گلیوں سے گزر رہے ہیں جب قبرستان سے آیا گزر ہوا تو اللہ کے رسول اس عمل کو کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں جب بھی قبر کے پاس سے گزرو تو اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے سبحان اللہ زندہ باد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور علیہ السلام اس کو کر کے دکھا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے بخشش کی دعا طلب کرو خود بھی اپنے لیے طلب کیا کرو اپنے مرنے والوں کے لیے بھی طلب کیا کرو مصطفیٰ قبر سے گزر رہے ہیں بخشش کی دعا فرما رہے ہیں اے پروردگارا ان قبر والوں پر رحمت و تجلیات کی بارشیں فرما دے او لوگوں اگر تم نے ایک ذرہ برابر صدقہ و خیرات اپنے مرنے والوں کے نام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بندے مومن کو عزت فرماتا ہے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ کے کائنات اس مرنے والوں کی بخشش واہ حضور کے غلاموں اس سے ہمیں یہ پتہ ملتا ہے یہ معلوم ہوتی ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بخشش کے حوالے سے فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی بتایا اب جو قبر سے گزرے گا اپنے مرنے والے کے لیے ایصال کرے گا گویا سنت مصطفیٰ پر عمل کرے گا اور جو بندہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے اللہ کے کائنات اس کی بھی بخشش کر دیا کرتا ہے اور جس کے لیے دعا خیر کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش کیا بات ہے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے آپ کے والد محترم کا جب اس دنیا سے رخصتی ہوا انتقال ہوئے حضرت سفیان بن عیینہ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد محترم کی مزار مقدس پر ہر روز زیارت کی غرض سے حاضر ہوا کرتا تھا وہاں جا کر فاتحہ پڑھتا ان کے لیے بخشش کی دعا طلب کرتا رب قدیر کی بارگاہ میں وہ کہتے
ہر روز میں جایا کرتا تھا. ایک دن ایسا معاملہ پیش آ گیا, میں اپنے والد کی قبر پر نہ جا سکا, اور جب میں وہاں نہیں پہنچا, رات میں سویا, میرے والد محترم میرے خواب میں آتے ہیں اور آ کر ارشاد فرماتے ہیں, اے بیٹے ذرا بتا تجھے کس چیز نے روک دیا ہے میرے قبر پر آنے سے, میرے مزار پر تو نہ آیا. فاتحہ خانی نہیں کر سکا. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں, جب میں نے اپنے باپ کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا, اے میرے والد محترم ذرا یہ بتائیں, کیا جو میں حاضر ہوتا ہوں آپ اس کو ملاحظہ کرتے ہیں؟ میرے والد محترم فرماتے ہیں, ہاں ہاں میں اس کو ملاحظہ کرتا ہوں. جو تم اللہ سے میری بخشش کی دعا طلب کرتے ہو, جو قرآن کی آیات پڑھتے ہو, ذکر و اذکار کرتے ہو, میں بھی اسے سماعت کرتا ہوں, میرے ہمسایہ بھی اسے سماعت کرتے ہیں. حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں, اسی دن سے میں اپنے والد کی قبر پر بلا نانا تشریف لے جانے لگا اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا سبحان اللہ. یہاں سے پتا چلا کہ ماں باپ کی قبروں پر جانا, اپنے مرنے والوں کی قبر پر جانا, یہ باعث خیر و برکت ہے. اگر ماں باپ ہیں تو وہ تمہارے لیے مزار مقدس ہے, ان کے صدقے اللہ تمہیں فیض دے گا, ان کی برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا. اور اگر تمہارا اپنا بھائی ہے اس کے لیے بخشش طلب کرو گے, اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, خلاق کائنات خیر و برکت عطا کرنے والا ہے. تمہاری دعا و برکت سے تمہارے بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے. بے شک حضور کے اپنے مرنے والوں کی قبر کی زیارتیں کیا کرو, وہاں جایا کرو, اس سے برکتیں ملتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دنیا کی لذات اور شہوات میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بے رغبتی ہوتی ہے. قبر کی زیارت سے بندہ دنیا سے بے نیاز ہوا کرتا ہے, اسے اللہ کی یاد آتی ہے, آخرت کی یاد آیا کرتی ہے. اس بنیاد پر جب بندہ مومن قبر کی زیارت کیا کرتا ہے, قبر کو دیکھا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں کو منور کر دیا کرتا ہے. خلاق کائنات اس کے دل میں نور بھر دیا کرتا ہے, جس کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ کی یاد میں وہ بندہ مومن کھویا رہتا ہے اور دنیا سے ہر وقت بے رغبت اور بے لذت ہوا کرتا ہے, دنیا سے آنا آشنا ہوتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے حضور کے دیوانوں, حضور کے عشاقوں, حضور کے غلاموں, اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو, مومن کی قبروں پر جایا کرو. اللہ تمہارے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھولے گا اور تمہارے مرنے والوں کی بھی بخشش و مغفرت. حضور کے دیوانوں, حضور کی ایک حدیث پڑھنا اس کو سنے ذرا. آقا کائنات اب تو یہ دنیا کے ماحول اور ان کے لذات اور ان کی رانائیاں ہمارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے. بالکل ہم دنیا میں منہمک ہو کر رہ گئے ہیں, دنیا سے ہم نکل نہیں پا رہے. لیکن مصطفیٰ کی حدیث پڑھتا ہوں, ذرا دیکھیں. نہیں دھیان چند جی, 10 کروڑ لوگوں کی طرف ورنہ پھر زندگی نہیں رہتی ہے. حضرات اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت جبریل کو, اے جبریل محبوب کی مقدس دربار میں جا اور کچھ باتیں محبوب سے عرض کر اور کہہ دے, محبوب اپنی امتی کو پہنچائے وہ بات. ذرا وہ بات کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں, یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں.